کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت کے طور پر دے رہا ہے اور اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور کر دیتا ہے اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں۔ دوست مقدر سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جس میں کوئی خامی نہ ہو تو اسے کبھی بھی ایسا دوست نہیں مل سکتا۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے مگر منافقت نہیں رکھتا۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو ایسی امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے کتنے خوش ہیں۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا۔ تمہارا ایک ہی رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: مصیبت میں دوست، بڑھاپے میں اولاد اور غربت میں بیوی۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو ہوا بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔